ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے 7 گھاٹیاں رکھی ہیں۔ بہکاوے کے لیے 7 گھاٹیوں کا نام دیا ہے اس کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ ایک 2 پہاڑ ہو نا، اس کے درمیانی راستے کو درہ کہتے ہیں، اور ایک پہاڑ سے نیچے اتر کر دوسرے پہاڑ کے اوپر چڑھنا، یوں چڑھائی کے اوپر چڑھنا، اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ اس گھاٹی کی طرف چڑھنا، تو گھاٹی پر چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہاڑوں کا سفر کیا ہو تو اس بات کو خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سفر کرنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تھکن کی وجہ سے وہاں پر پاؤں تو نیچے تو رکھے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی نیچے رکھ دیتے ہیں چڑھتے ہوئے۔ ہم خود پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہیں، جب یہاں سے کچھ سال بعد جاتے ہیں، 6 مہینے بعد جاتے ہیں، تو ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار گزار ہو جاتا ہے، چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے۔ اور جو لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ان کے لیے ایسا ہی ہے جس طرح کے ہموار زمین کے اوپر چلنا۔ تو بہرحال گھاٹی کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے وہ 7 گھاٹیاں بنا رکھی ہیں۔ پہلی گھاٹی جو ہے وہ کفر کی ہے اور شرک کی ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بندہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ جو بندہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھئی کفر کسی نے اختیار کر لیا، شرک کسی نے اپنا لیا، ظاہر ہے شیطان کا جو مقصد تھا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی گھاٹی جو ہے وہ اس کی کفر کی ہے اور شرک کی ہے۔ کفر اور شرک کی گھاٹی ہے، اور جب بندہ اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے نا، بچ جاتا ہے۔ جب بندہ کفر کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے، تو شیطان نے آگے بدعات والی گھاٹی کو رکھا ہے کہ بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہے، اور اسی طرح کفر میں مبتلا نہیں ہے، لیکن ایسے کام کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے ایسے کاموں کا کرنا، یہ دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو بندہ ایسے کاموں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو شیطان کا مقصد اس صورت میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ کفر کی گھاٹی عبور کر لیتا ہے، تو پھر شیطان اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو بدعات کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر کیا مطلب؟ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے آگے پیچھے وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا۔ اذان پڑھتا ہے، دیتا ہے، لیکن وہ کام کر لیتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا۔ اسی طرح جنازہ پڑھتا ہے، اول و آخر وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا۔ تو شیطان کا مقصد اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جو شریعت میں نہیں ہیں ان کو اختیار کر کے بندہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ 2 گھاٹیاں ہوئی، پہلے کفر کی گھاٹی اور دوسری جو ہے وہ بدعت کی گھاٹی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بدعتی شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس کام کو گناہ کر کے سمجھ کر نہیں کرتا، اس کو اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اور آپ خود بتائیں کہ جب بندہ کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرے تو اس پر اس کو ندامت کیسی، شرمساری کیسی،
تو ظاہر ہے کام وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو جتنا مرضی وہ اچھا سمجھے، غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، توبہ نہ کرے تو اللہ اس شخص کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اس لیے شیطان اس دوسری گھاٹی کے اندر اس کو بندے کو عبور کرنے نہیں دیتا، اس کو اس کی وجہ سے گمراہ کر لیتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے کے جائے۔ جہنم میں لے جانے کا باعث، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے۔ بدعت عام طور پہ کہا جاتا ہے ہر نئی چیز کو، لیکن کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ اس کی تفصیل تھوڑی سی سمجھ لینا چاہیے۔ بھائی ہر وہ بدعت نہیں، مثلاً بدعت یہ کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا تو اب ہم پہن رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ یہ اسپیکر پہلے دور میں موجود نہیں تھا، اب ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ بدعت ہے؟ عام طور پہ لوگ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ قالین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں استعمال نہیں ہوا تھا، ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ یہ گھڑی، یہ دروازے المونیم کے، شیشے کے، پیتل کے، اسی طرح ٹائلوں وغیرہ کا لگ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ صفوں کا بچھانا، یہ اس دور کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ چیزیں بھی تو اس دور میں موجود نہیں تھیں، تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ رومال موجود نہیں تھا، یہ ٹوپی موجود نہیں تھی، اس طرح کے کپڑوں کا رنگ موجود نہیں تھا، یہ بٹن موجود نہیں تھے، یہ کنگا موجود نہیں تھا، یہ چادر موجود نہیں تھی، یہ کرسی موجود نہیں ہے، اس دور کے اندر نہیں تھی تو تم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہو، تو پھر تم بھی تو بدعت اختیار کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی بدعت اس چیز کو نہیں کہا جاتا۔ ایک ہوتی ہے بدعت کا لغوی معنی نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جو بدعت گمراہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر دی جائے۔ مثلا اذان کے اندر ہم شروع میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ، اور آخر میں 2 مرتبہ۔ اب کوئی آدمی آخر میں بھی 4 مرتبہ کہے تو کیا اس کی اذان مکمل ہوگی؟ اذان درست ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اذان کے آخر میں کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اونچی آواز میں اسپیکر میں کہہ دے تو سب اسے منع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حالانکہ وہ شخص یہ کہے بھائی میں غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو کلمہ پورا پڑھ رہا ہوں، میں نے غلط کام تھوڑا کیا ہے، میں نے 2 کے بجائے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے، میں نے 2 کے بجائے 4 مرتبہ نبی کی رسالت کی شہادت دی ہے، میں نے 2 کے بجائے 4 مرتبہ اللہ کی الوہیت کی میں نے گواہی دی ہے، میں نے 2 کے بجائے 4 مرتبہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، میں نے 2 کے بجائے 4 مرتبہ لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ سب کہیں گے جو تو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، بلایا تو نے 4 مرتبہ ہے، جبکہ حکم جو تھا وہ 2 کا تھا، لیکن تو جتنی مرتبہ بھی مرضی پکار لے، 4 مرتبہ پکار لے، 8 مرتبہ پکار لے، تیری اس پکار کو غلط کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پکارنا ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ثابت ہے 4 مرتبہ ابتداء میں اللہ اکبر کہنا۔ اب کوئی 3 مرتبہ کہے گا پھر بھی اذان نامکمل ہے، کوئی 5 مرتبہ کہے گا پھر بھی اذان نامکمل ہے، اگرچہ اللہ کا نام 5 مرتبہ لیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس اذان کو درست اذان نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ دین کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر اضافہ کرنا، اس کے اندر نئی چیز کو داخل کرنا، یہ بدعت ہوتا ہے، باقی بدعت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قالین بچھانا فرض ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، قالین نہیں بچھاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کا اسپیکر آپ نہ لگائیں،
اگر آپ اس طرح کا اسپیکر لگائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے، ہاں اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، یہ دین کے لیے ضرورت ہے، لیکن جو دینی امور ہیں اس کے اندر اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو کہا جاتا ہے صاحب النعلین۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک اٹھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ جس طرح قرآن مجید جبرائیل امین لے کر آئے، اور قرآن مجید جس طرح اللہ نے بھیجا ہے، جبرائیل نے جو تلاوت کی ہے اس تلاوت میں سننا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسجد کے اندر ایسے وہ بوری کے اندر کچھ دانے ڈالے ہوئے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں بھی موجود ہیں نا، کھجور کی گٹلیاں ہوتی ہیں، وہ ریٹھے کی گٹلیاں ہوتی ہیں، کسی چیز کی گٹلیاں ہوتی ہیں، اس کو گن رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے وہ چیزیں لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ کوفہ کے کچھ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ کہا کہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ کہا مجھے لے کے جاؤ، میں ذرا دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ جب آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ان دانوں کے اوپر کچھ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پھینکے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگو، تم میں سے جو آدمی مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو سن لو، میں عبداللہ ابن مسعود ہوں رضی اللہ عنہ۔ کہ کسی دھوکے میں نہ رہنا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں، شاگرد خاص ہوں، اور جو تم کام کر رہے ہو، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابھی تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور تم ابھی ابھی دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر رہے ہو۔ اور ان کو وہاں سے اٹھا کر بھگا دیا انہوں نے۔ تو اتنی سخت ان بدعات کی مخالف کی جاتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، حضرت علی اسد اللہ الغالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بار بار فرمایا علی میرا بھائی ہے، اور تھا چچا زاد بھائی بھی تھا نا، ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ یہ کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کو بھائی کہا گیا، پھر اپنے جگر کا ٹکڑا بھی ان کے نکاح میں دیا۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر دور کے اندر اسلام کے اندر بڑا ان کا نام تھا، بڑا کردار تھا، اور بڑی ہی جوان مردی اور جرت اور بہادری کے ساتھ کفار کا انہوں نے مقابلہ کیا ہر دور کے اندر۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، لوگ عیدگاہ کے اندر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص تھا وہاں پہ، اور اس شخص نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ ایک موقع تھا، عید کا دن تھا، اور عیدگاہ کی طرف لوگ جا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص نماز عید سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین یہ تو نفل پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے روک دو۔ وہ نہیں روکا، اپنی نماز کے اندر کھڑا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے اور اس کو یوں جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے بھی وہی جواب دیا جو عام طور پہ ہم جواب دیتے ہیں، امیر المومنین 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، نماز عید سے پہلے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، یہ مجھے پسند ہے اور میری چاہت تھی، اس لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا کہنا بجا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عیدگاہ میں جاتے ہوئے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان چیزوں کو اختیار نہ کرو، کیونکہ جو اختیار کرے گا وہ دین کے اندر اضافے کا مرتکب ہوگا۔ تو اس لیے بدعات یہ دوسری گاٹی ہے کہ شیطان جو ہے اس میں بندے کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دو گاٹیاں ہوئیں، ایک کفر کی اور دوسری بدعت کی۔ تیسری گاٹی، جب بندہ ان دونوں گاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے، توحید پر گامزن رہتا ہے، کفر میں نہیں جاتا، شرک نہیں اختیار کرتا، بدعت کے پاس نہیں جاتا، پھر شیطان کے پاس تیسرا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا۔ بھائی تو موحد ہے، توحید پرست ہے، اب جو تو مرضی تیرے جی میں آئے تو کر گزر، ویسے بھی تو نے جنت میں جانا ہے، یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہوتا ہے۔ پھر شیطان اس کو بڑے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی وہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی روزے کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا تیسرا حربہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کر کے گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور جب بندہ کبیرہ گناہ کی طرف بھی نہیں جاتا نا، تینوں گھاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے، تو شیطان نے ایک چوتھی گھاٹی کے اندر اسے جو ہے نا مصروف رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، چھوٹے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں بسا اوقات انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، جس طرح کہ ایک میدان ہو نا، یا آپ زمیندار حضرات ہیں تو اس مثال کو زیادہ اچھا سمجھیں گے۔ جب آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، مونچی کی کٹائی کرتے ہیں، تو نیچے وہ چھوٹے چھوٹے وہ بچ جاتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں نا، آخر میں اس کو آگ لگاتے ہیں، تو اس آگ کے لگانے سے ارد گرد کی آبادی کو یا کسی گھروں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو بسا اوقات یہ آگ لگ جاتی ہے ایک بڑی جگہ کے اندر، لیکن تباہی اور بربادی کا باعث نہیں بنتی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی اگر کسی آبادی والے گھر میں لگائے جائے تو تباہی اور بربادی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے اور وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، باعث بن جاتا ہے، اور اس چھوٹے گناہ کے کرنے کی وجہ سے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے گناہ کی مثال بھی چھوٹے سانپ کی ہے۔ سانپ سانپ ہی ہوتا ہے، اس کا زہر جب انسان کے جسم کے اوپر سانپ جب کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر پورے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ تو اسی طرح فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گناہ کی مثال اس سانپ کے ساتھ دی ہے۔ فرماتے ہیں چھوٹا سانپ بھی انسان کو کاٹتا ہے، تو اسی طرح چھوٹے گناہ کے اندر مبتلا ہو کر بھی بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا گناہ کیا ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے؟ عام طور پہ راستے میں کوئی پتھر پھینک دیا، کوئی کیلا کھا کر اس کے چھلکے کو پھینک دیا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی راستے پہ ٹرالی چلی گئی، اس کے پیچھے کماد لدا ہوا ہے، وہاں سے کھینچ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کسی ریڑھی والے کے پاس گئے اور کہا کہ کتنے روپے کلو ہیں، ابھی وہ بتا ہی رہا ہے اس سے پہلے اس کی اجازت کے بغیر ان چیزوں کو کھا رہا ہے اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ راستے میں جاتے ہوئے لعاب کو راستے میں پھینکتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو اس کو گناہ نہ سمجھنا، بس اوقات یہی گناہ جو ہے یہ انسان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو کسی طرح ایک بزرگ کے متعلق پوچھا نا، بزرگ کی ساری زندگی نیکی کے اندر گزری، اللہ والے تھے، نیکی کے اندر ان کی ساری زندگی گزری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کے خواب میں آئے، پوچھا حضرت کیا گزری آپ پر؟ آپ کے اوپر تو بڑے اچھے حالات ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے ہیں،
کہا کہ ابھی وہ ایک سوئی کا حساب ابھی تک مکمل نہیں ہوا جو میں نے پڑوس والوں سے مانگی تھی، لی تھی اور پھر ان کو دوبارہ لوٹائی نہیں تھی۔ ہاں، تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا، کہ کوئی چیز لے لی ہے اور بس پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ کوئی مانگے تو دے دیتے ہیں بسا اوقات، نہیں مانگے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، قابض بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہی وہ گناہ ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ کئی دفعہ چیزیں مثلاً مسجد کی کوئی سیڑھی ہے، گھوڑی وغیرہ یہ لے کے جاتے ہیں، اب بھی یہ لے کے گئے ہوئے ہیں 2-4 مہینوں سے، کوئی اللہ کا بندہ لے گیا یہاں سے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا 2-3 مہینے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ چیز بھی اللہ کے گھر کی ہے، تو وہ از خود نہیں لے کے آ رہا، یا وہ لے کے گیا اس سے کوئی اور لے کے گیا، اسے فکر نہیں ہے۔ اپنی چیز کی فکر ہوتی ہے انسان، ایک چھوٹی سی چیز کسی کو دے دیں نا تو پھر اس کی فکر ہوتی ہے بھائی وہ چیز نہیں دی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور یہی چیزیں پکڑ کا باعث بنے گی۔ کسی سے کوئی چیز لے لی، مثلا ٹیسٹر لے لیا، کوئی پیچکس لے لیا، کوئی پلاس وغیرہ لے لیا، چھری لے لی، کوئی چیز بھی لے لی، استعمال کے لیے لے لی ہے، اب تیرا کام ہے اس کو لوٹانا۔ اب اگر یہ نہیں لوٹاتا ہے، وہ دوسرا آدمی جس نے دیا تھا وہ بھول جاتا ہے اور اسے پتہ ہے میں نے اس کو دینا ہے، اور یہ سوچتا ہے اس نے مانگا نہیں ہے تو نہیں دیتا، اس کو کیا پتہ ہے، وہ بھول گیا ہے، تو یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے، یہی وہ گناہ ہے جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شیطان نے چوتھی گھاٹی انسان کے گمراہ کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے کہ صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا کر۔ اور جب بندہ کفر بھی اختیار نہیں کرتا اور بندہ بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے، پھر بھی شیطان باز نہیں آتا، رکتا نہیں ہے۔ شیطان پھر اس کو مباحات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ مباحات جس کے کرنے کا گناہ کوئی نہیں، ایسے کام جس کے کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بس اوقات مباحات ایسی ہوتی ہیں جس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، نیکی کا وقت نہیں ملتا۔ مثلاً ہے یہ کہ 5 وقت کی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے، بندہ اپنی جسمانی ورزش کے لیے والی بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی گیم کھیلتا ہے، تو اس کے لیے کھیلنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل، ہر وہ عمل جو کسی کے عبادت میں مخل بن جائے، خلل واقع ہو جائے اگر عبادت کے اندر اس عمل کے ذریعے سے، تو وہ عمل کرنا اس میں بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، ہر عمل۔ اور اگر اسی کھیل کو جو عام طور پہ مباح ہوتا ہے، عام طور پہ یہ مسئلے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، فلاں گیم کھیلنا کیسا ہے، کیسا، تو بھائی یہ مباح ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرط لگا دی جائے کہ اگر وہ جیتا تو اس کو یہ ملے گا، یہ جیتا تو اس کو وہ ملے گا، تو یہ شرط لگا کر اس کو کھیل دیا جائے تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے، مباح چیز بھی حرام بن جاتی ہے۔ لیکن مباح چیز کے اندر بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو نیکی کا موقع اسے نہیں ملتا، تو شیطان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے نا کہ زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہ ہوں، چلو ایسے کاموں کے اندر یہ اپنی زندگی گزار لے، اس کو نیکی کی فرصت ہی نہ ملے۔ اور بندہ بھی یہ سمجھتا ہے میں گناہ کے کام تھوڑے کر رہا ہوں، میں تو کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور شیطان کے بہکامے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 5ویں گھاٹی ہے جس کے اندر شیطان بندے کو مبتلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شیطان کے مختلف حربے، جو شیطان کی کوشش ہے کہ انسان کسی نہ کسی صورت میں وہ گمراہ ہو جائے، اور گمراہی کے بعد انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نظروں میں گر جائے۔ اور اسی طرح 6ٹھی اور آخری گھاٹی جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، شروع میں نے ذکر کیا، آخری حربہ شیطان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے
کہ جس کے مقابلے میں دوسرے کام میں اجر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ والے اجر والے کام کی طرف سے اس کی توجہ ہٹا کر چھوٹے والے عمل کی طرف لگا لیتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند نہ ہوں۔ مثال کے طور پر عام طور پہ بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہی بندہ جب صلاۃ الحاجت کی اپنی ضرورت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ اپنی غرض کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے بڑے ہی خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پورا جسم جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے بندہ اپنے پورے جسم سے، لیکن فرض نماز کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ فرض نماز وہ فرض نماز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامع